ناظرین، یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کا ذمہ جرمنی نے بھی لے رکھا ہے، اور جرمنی کی وائس چانسلر نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اسرائیل کی سلامتی اور حفاظت کرنے کا سلسلہ جرمنی کی طرف سے جاری و ساری رہے گا۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، جرمن چانسلر اینگلا مرکل دورہ اسرائیل کیا ہے انہوں نے، اور گزشتہ روز جب وہ اسرائیل پہنچی اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ جرمنی اسرائیل کی حفاظت کا فریضہ نبھاتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی جرمنی کی ترجیح رہے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جرمن وائس چانسلر اپنے 16 سالہ دور اقتدار میں 8 مرتبہ اسرائیل کا دورہ کر چکی ہیں۔ 10 اکتوبر کو بھی انہوں نے یروشلم کا دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اپنے خدشات کا برملا اظہار کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا ایٹمی معاہدے پر مزید پیش رفت سامنے نہیں آتی تو دراصل یہ پیش رفت میں تاخیر موقع فراہم کرے گی تہران کو کہ وہ یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران یورینیم کی افزودگی بڑی تیزی کے ساتھ کرے گا۔ ناظرین، ہولوکاسٹ کے حوالے سے بھی جرمنی کا دو ٹوک موقف ہے۔ جو لوگ ہولوکاسٹ کی تاریخ سے آشنا ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جرمن کے جو ہٹلر تھے انہوں نے جس طرح سے یہودیوں کا قتل عام کیا اور بعد ازاں دنیا نے اس کی مذمت بھی کی، مگر جرمنی کے اندر بھی جب انسانیت کے جرائم کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے تو ہٹلر کے جو اقدامات ہیں اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جرمن وائس چانسلر نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور وہ اس یادگار پر بھی گئی، ہولوکاسٹ کی یادگار پر، جہاں پر انہوں نے جا کے پھول چڑھائے اور ایک بار پھر افسوس کا اظہار کیا جو جرمنی کی جانب سے یہودیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا۔ ناظرین، اس دورے میں جرمن چانسلر نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات نہیں رکھی، جس سے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کی اہمیت کیا رہ گئی ہے، اور خود فلسطینی صدر اور فلسطینی عوام کے لیے مغرب کے دل و دماغ میں کس قسم کے جذبات ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات تو ڈھکے چھپے نہیں ہیں، مگر دیگر جو یورپی ممالک ہیں بالخصوص جرمنی کس طرح سے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اب اس پر بھی یہ راز بھی اب پوری طرح عیاں ہو رہا ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کے ساتھ مسلم ممالک کے تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت 3 مسلم ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ایک اور جو افریقی ملک ہے سوڈان، وہ بھی پیش رہا۔ یوں 4 مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور یقیناً اس میں امریکی صدر کی بھرپور اشیرآباد حاصل تھی۔ ناظرین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو وقت گزرے گا مسلم ممالک بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے قریب آئیں گے۔ 3 اپریل 2021 کو سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا یہ بیان بین الاقوامی میڈیا کی زینت بن چکا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں بے پناہ فائدے ہیں۔ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ جو مسلم ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اس کے در پردہ سعودی حمایت کار فرما ہے۔ یہ امپریشن اب موجود ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، مغرب تو اس کے حمایت میں پیش تھا،
اب مسلم ممالک بھی مصلحت کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی معیشت کو بھی بچایا جائے، اپنی سیاست کو بھی بچایا جائے۔ مسلم اشرافیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نسل در نسل حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا عوام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مسلم ممالک کو جمہوریت کسی طور پر سود مند نہیں ہے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی شکل میں ان کو ایسی حمایت میسر آ سکتی ہے بقول ان کے، جو ان کے اقتدار کو اور ان کی آنے والی نسل کے اقتدار کو دوام بخشے۔